الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا حرمین شریفین کی خدمت کی سعادت 12 صدیوں تک احناف کو حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے 1300 ہجری میں غیر مقلدین کے بانیوں میں سے میاں نذیر حسین دہلوی جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ معافی کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ بہرحال اہل عرب سے اہل عجم تک یا عرب سے عجم تک سعادت علم کا تاریخی سفر کیسے ہے، اس پہ میں اجمالی نظر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تفسیر میں ارشاد فرمائی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہوں گے؟ تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی قوم کے لوگ ہوں گے، تو مراد اس سے اہل عجم ہیں، اور اہل عجم میں صرف اہل فارس نہیں بلکہ اہل ہند بھی شامل ہیں، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، جامع مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی کی قوم میں سے کوئی شخص یا کچھ لوگ اٹھیں گے، اگر دین اور ایک روایت میں علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ گیا تو یہ اس کو وہاں سے واپس لے آئیں گے، اس کو پا لیں گے۔ اب دیکھیے اگر تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل فارس میں سے ہیں، اسی لیے امت کے بہت سارے جلیل القدر علماء نے اس کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے۔ اور آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ جب حج پر تشریف لے جاتے تو یاسین زیات جیسے محدثین اعلان کرتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم آ گیا ہے، جس نے بھی کوئی سوال کرنا ہے سوال کرے۔ چنانچہ علم کی سیادت کوفہ منتقل ہوئی۔ کوفہ کے اندر بیک وقت 4000 فقہا، 400 فقہا، 4000 محدثین تک تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر وہاں سے علم کی یہ سیادت ایران، افغانستان، سمرقند، بخارا کی طرف منتقل ہوئی۔ ائمہ محدثین میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اجمی ہیں، فقہا میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اجمی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان علاقوں کا انتخاب ہوا۔ محدثین نے جن شہروں کو شمار کیا ہے جہاں کثرت سے حدیث پاک اور علم کی خدمت ہوئی ہے، فقہ کی خدمت ہوئی ہے، ان کی تعداد تقریباً 28 ہے، اور جس میں سمرقند، بخارا، رے، ترمذ، کوفہ جیسے شہر شامل ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اس میں سے بہت سارے شہر وہ ہیں جو عجم کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عجم کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام زہری اور عبد الملک بن مروان کی ملاقات ہوئی۔ عبد الملک بن مروان نے سوال کیا، اس وقت مکہ کا گورنر کون ہے؟ یمن کا گورنر کون ہے؟ مصر کا کون ہے؟ شام کا کون ہے؟ اہل جزیرہ کا کون ہے؟ بصرہ کا کون ہے؟ ہر سوال کے جواب میں امام زہری یہی کہتے کہ وہ غلام ہے۔ پھر جب کوفہ کا سوال آیا تو فرمایا کہ وہاں ابراہیم نخعی ہیں۔ تو دیکھیے امام ابراہیم نخعی عربی تھے۔ اس کے علاوہ تمام شہروں جن کے بارے میں عبد الملک بن مروان نے سوال کیا، ان کے علم کے جو اس وقت کے رئیس تھے، سردار تھے یا بڑے لوگ تھے، گورنر تھے، وہ سب کے سب اجمی تھے یا غلام تھے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کسی وقت اللہ دین کی خدمت، دین کی سیادت کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں،
کسی وقت کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے عجم کو قبول کیا اور یہ دین وہاں سے نکلا۔ علم کی بہاریں مکہ مدینہ سے چلی، کوفہ پہنچی، کوفہ سے چلی سمرقند اور بخارا پہنچی، ترمذ پہنچی، پھر وہاں سے غزنی پہنچی۔ غزنی سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خود فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر آ کر اس کو مزید پھیلایا، اسلام کا غلغلہ بلند کیا۔ ہم حضرت سلطان محمود غزنوی کی ان جہادی کارناموں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے تابعین کے کارناموں کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان کے اندر ان کی محنت سے، اہل عجم اور خاص کر احناف کی محنت سے اللہ نے اسلام کے غلغلے بلند کیے۔ آپ اگر دیکھیے، حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ہندوستان کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، لیکن کسی نبی کی اتباع کرنے والے 4 یا 5 سے زائد نہیں ہوئے۔ لیکن جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت اسلام کی بہاریں اور احناف کے ہاتھوں یہاں بلند ہوئیں، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں اسلام غالب آ گیا اور آج تک اس کی بہاریں چل رہی ہیں۔ چنانچہ پھر یہی سلاطین جو تھے، انہوں نے علم کی سرپرستی کی، پوری دنیا سے علماء، پوری دنیا سے فقہا، پوری دنیا سے محدثین، پوری دنیا سے جو ہے روحانیت کا مغز ہندوستان کے اندر جمع ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ پھر دہلی علم کا مرکز ہوا۔ جب انگریز نے دہلی پر قبضہ کیا اور وہاں کی جو مسند تھی حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انگریز نے اس کو اجاڑ کے رکھ دیا اور پھر وہاں اپنا ایک نمائندہ بٹھا دیا میاں نذیر حسین دہلوی کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سیادت علم کو علماء دیوبند کی طرف منتقل کر دیا۔ چنانچہ پھر علماء دیوبند کو اللہ نے دین کا کام لیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر بیٹھے ہیں اور کوفہ کی طرف منہ ہے اور ایک جو ہے نہر آتی ہے اور آپ کے پاؤں کے چھو کے گزر رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اس علم کو پوری دنیا میں عام کریں گے۔ چنانچہ یہ تعبیر پوری ہوتی ہے، اور دیکھیے پوری دنیا کے اندر مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ بلند کیا، تصوف کا، فقہ کا، حدیث کا، تبلیغ کا۔ پوری دنیا کے اندر مولانا الیاس دہلوی کی جماعت کا فیض پہنچ چکا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، حسین احمد مدنی کی حدیثی خدمات پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تصوف پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر اس پر مزید گفتگو اگلی مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی عظمت اور ان کی سیادت علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔